نماز کا پابند چھوٹی ایج سے بچوں کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور جس کے لیے سارے والدین پریشان بھی ہیں. اور سوسائٹی میں صورتحال یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے باجماعت نمازوں کے لیے بزرگوں کی ایک چھوٹی سی صف ہوتی، پوری مسجد خالی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں صفیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر تراویح میں رش بڑھ جاتا ہے. پھر کچھ دن گزرنے کے بعد وہ رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بھی ینگسٹرز کی تعداد تو پھر بھی کم ہی نظر آتی ہے. اور یہ کہ ایک ببل کی طرح اٹھتی ہے، ایک جوش اٹھتا ہے تو اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے اندر گنجائش ہے، لوگ چاہتے ہیں، لوگوں کو تسکین چاہیے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ کنیکشن چاہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتے، ہم آئیڈیل سٹیج تک پہنچنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر رمضان کی تراویح میں سب لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پوری تراویح پڑھ سکیں، پورا قرآن ختم کر جائیں، اسی طرح سے چلو قرآن ختم ہو جائے گا. بچوں کے لیے جہاں پہ یعنی صرف سورہ اخلاص اور چھوٹی صورتیں پڑھنا بھی دوبھر ہے، وہاں اتنا زیادہ قرآن کا حصہ سننا کتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا. میں دونوں اعتبار سے بات کرنا چاہوں گی. ایک تو فرض نمازیں کیسے پابند بنایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ تراویح کے سلسلے میں، قیام اللیل کے سلسلے میں کیا کس طرح سے بابت. جی جہاں تک فرض نمازوں کا تعلق ہے تو پہلی چیز تو اگزامپل ہے، رول ماڈل ہے. ماں باپ دونوں کو جب نماز کا پابند بچہ دیکھتا ہے تو آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا جن کی مائیں نماز پڑھتی ہیں بچے ساتھ ہی لیٹ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے. ابھی سجدے کی عمر کو نہیں پہنچتے، انہیں سجدہ کرنا نہیں آتا، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ کسی نے پیشانی زمین پہ رکھی ہے اور ایک پوسچر ہے جو اختیار کیا سجدے کا، تو سجدہ ان سے نہیں ہوتا تو پورے کے پورے لیٹ جاتے ہیں. اب بچوں کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ماں کو مستقل نماز پڑھتے دیکھتے ہیں گھر کے اندر، تو اس کو دیکھ کے یعنی ٹائم پہ جو ہی جائے نماز بچتی ہے تو بچہ چاہتا ہے کہ میں ماں سے پہلے جا کے سجدہ کر لوں. بالکل ایسے ہی. ایک تو یہ بات ہے پہلی. ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں. جی یعنی مستقل طرز عمل جو ہے بچے کے سامنے ہو اور اس کو یہ پتا چلے کہ ماں خوش دلی کے ساتھ یہاں پہ آتی ہے تو بچے کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا. میں رسول اللہ کی اس یعنی جو نصیحت ہے اور آپ کا جو حکم ہے نومولود کے لیے، اس کے اتنے گہرے اثرات دیکھتی ہوں کہ بچے کی زبان اللہ کے نام سے کھلوائی جائے. ریئلی اس کا بڑا گہرا امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. بچے جو ہیں ان کے بیک آف مائنڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اچھے طریقے سے جم جاتا ہے، اور جو ہی اللہ کا نام آئے ان کی نظریں اور ان کے جیسچرز اور ان کی ہر چیز بدل جاتی ہے. میں نے خود ایسے بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے الحمدللہ کہ بچے کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، لاشعور میں وہ چیز چلی جاتی ہے اور اللہ کا نام جہاں کہیں بھی آتا ہے ان کی کیفیت بالکل فرق ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو طریقہ کار اختیار کیا، بالکل بے عین ہی آپ کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے ان یعنی اس طریقے کو اختیار کر کے بچے کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگایا جا سکتا ہے. بچے کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت، جتنی چیزیں اس کے دل کے اندر ڈالیں گے اتنا زیادہ بچہ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور اس کو یہ بتایا جائے کہ نماز ادا کرنی ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور پوری کائنات کس طرح سے اپنی اپنی نماز ادا کرتی ہے، تو بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کا پارٹ اینڈ پارسل سمجھتا ہے اور نماز ادا کرنے کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا. اور اس کے لیے نماز قبول کرنا 7 سال کی عمر میں نہیں، ابتدائی عمر میں ہی اس کے لیے یہ بالکل اس کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا، 10 سال کی عمر میں اسے بھرپور طریقے سے پابند بنانا تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. اور بچوں کے لیے نماز کو یعنی زیادہ فیوریٹ بنانے کے لیے اس کے لیے اسے چیزیں ڈرا کر کے دینا، مثال کے طور پر جیسے بچے ڈرائنگ کرتے ہیں، کلر رنگ بھرتے ہیں، تو نمازیوں کو بنا کے دینا کہ نمازی کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں، مسجد کی تصویر بنانا، مسجد کو ڈرا کروانا،
फिर इसी तरह से नमाज के डिफरेंट पोस्चर्स के अंदर कलर करवाना, और फिर ये कि उसको उसके ऊपर उन्हें अप्रिशिएट करना, और ये कि अब तक आप कितनी चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल एक्यूरेटली कर चुके, और फिर ये कि जिस तरह का आप ड्राइंग बना कर दे रहे हैं उसी तरह का उससे एक्ट करवाना कि यहाँ पर तो आपने कलर भर लिए, आप ऐसे करके दिखा दो, आप ये करके, फिर उसके साथ यानी साउंड को रिलेट करना, फिर वर्ड्स को, फिर उन वर्ड्स के ट्रांसलेशन या उस चीज़ को उन्हें समझाना, ये सारी चीज़ें जो है ग्रेजुअली बच्चे के अंदर जाती हैं। यानी 10 साल का बच्चा अगर भरपूर तरीके से नमाज अदा करने के काबिल होता है तो ऑलमोस्ट यानी अगर देखें तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 3560 दिन है जिसमें काम करना है। काम करने आप सादगी से अगर कहें तो 3560 दिन काम करेंगे, तो और फिर माँ आप अपने बाप बच्चे के को जहन में रहेगा तो फिर बच्चा नमाजी बन जाएगा। सर लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए टीनेजर्स हैं, माएँ उस वक्त ज़्यादा परेशान होना शुरू होती हैं। मैंने देखा है कि पहले शायद वो इतनी फिक्र नहीं कर रही होती जो असल वक्त होता है। आपने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि अल्लाह ताला ने इतने सारे दिन दिए हैं ट्रेनिंग करने के लिए, वक्त गुजर गया हाथ से, अब टीन एज है, बच्चे उस वक्त पे ज़्यादा दुनिया एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपनी दोस्तियाँ, अपने मामलात, इंडिपेंडेंस भी आ रही होती है। मैंने देखा माएँ तब ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाती हैं कि हमारा बच्चा नमाज नहीं अदा करता। उस वक्त गेम जो है ना पेरेंट्स के हाथ से निकल चुकी होती है बहुत हद तक। कोशिश करें, लेकिन यह है कि बच्चों को फिर उनके एज वैल्यूज के एतबार से मुझे लैलतुल क़द्र के हवाले से ये रिवायत बहुत मेरे दिल को अपील करती है, और मैं कोशिश करती हूँ। हमारे इस्लाफ में से एक बुज़ुर्ग थे जो अपने लिए सबसे ज़्यादा कीमती दुआ जो किया करते थे कि या अल्लाह मुझे अच्छे दोस्त दे दे। बेशक। तो अपने बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए कि बच्चों को अल्लाह ताला अच्छे दोस्त दे दे, लेकिन अच्छी दोस्ती के लिए अच्छे ग्रुप के लिए एफर्ट करनी चाहिए।